شاہ حسین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن
صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی قاری صاحب، بہت خوبصورت تلاوت کلام پاک آپ نے پیش کیا۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی محرم الحرام کی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، میرا بادشاہ حسین ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام کا ہم نے آغاز کیا تلاوت قرآن پاک سے اور درود پاک میرے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آج یکم محرم الحرام اور شہادت خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں اپنے پینل کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں۔ بہت خوبصورت ہمارے ساتھ پینل جو کہ آپ اکثر ہماری محفلوں میں دیکھتے ہیں، عالم اسلام کے بہت معروف عالم دین محترم جناب علامہ عمیر قادری ترابی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو، میرا بادشاہ حسین ہے۔ شکریہ ماشاءاللہ۔ ہر سال آپ ماشاءاللہ یہ محفل منعقد کرتے ہیں جی جی اور صحابہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جی جی، اللہ پاک کی ذکر کی برکت سے ہم سب کی مغفرت۔ اللہ پاک ہمارا یہ وقت جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، آمین۔ آمین۔ اور عالم اسلام کے بہت معروف قاری القرآن، بہت خوبصورت انداز میں آپ تلاوت کرتے ہیں اور آپ ان کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، اکثر میری محفل میں یہ بھی موجود ہوتے ہیں، علامہ قاری اسامہ رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں میں قاری صاحب، آپ آئے ہمارے میرا بادشاہ حسین ہے میں، اور انشاءاللہ قاری صاحب کو بھی آپ کنٹینیو دیکھیں گے 10 محرم تک، یوم عاشورہ تک انشاءاللہ۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کروں گا میں، اور آج خلیفہ دوم، شمشیر حق اور حق و باطل کی پہچان کروانے والے، اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمیں بڑی محبت کیونکہ ان کی 25 لاکھ مربع زمین پر آپ نے حکومت کی، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ان کی شان ہم بیان کریں گے، ان کی سیرت میں چاہوں گا بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور میٹرو ون نیوز کے تمام ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کروں۔ جزاک اللہ۔ آج آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام، جی جی، اور آج وہ دن ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لحد مبارک میں سرکار کے قدموں میں اتارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر دشمنان اسلام، دشمنان رسول ابو لولو فیروز نامی بدبخت ایرانی شخص نے حالت نماز میں، نماز فجر میں آپ پر وار کیا، جی، اور یہی آپ کی شہادت کا سبب بنا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب گہری ضرب ماری اور آپ پر شدید جو ہے وہ آپ سے خون نکلنے لگا، تو یہاں پر بڑی اہم بات میں کہنا چاہوں گا کہ 26 ذی الحج آپ پر وار ہوتا ہے۔ اب چند دن آپ دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر رہے، اور ان دوران آپ نے چند باتیں علماء آج بھی بیان کرتے ہیں اور امت کو بھی ایک پیغام دیا، ان میں سے 2 باتیں بڑی اہم ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 26 ذی الحج حملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رازدار صحابی رسول ہیں، ان سے آپ پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، سرکار علیہ السلام نے آپ کو سارے منافقوں کے نام بتائے ہیں، اے حذیفہ بتاؤ ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں خوف خدا رکھنے والے، آپ کہہ رہے ہیں حذیفہ ان منافقوں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطع رونے لگے، آپ کا حضور آپ کا نام کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ آپ تو ہمارے خلیفہ امیر المومنین ہیں۔ اور یہاں پر دوسری بات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر یہ دعا کیا کرتے کہ یا اللہ مجھے موت دے تو مدینے میں موت دے، اللہ اکبر، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے مرنا ہو وہ مدینے میں مرے، اور آپ حضور علیہ السلام کے سچے غلاموں میں ہیں، خلیفہ دوم ہیں۔ آپ نے اپنے شہزادے کو بلایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہا بیٹا
عبداللہ جاؤ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس واہ اور ام المومنین سے آپ نے یہ عرض کرنا ہے میری طرف سے، یہ مت کہنا کہ امیر المومنین نے کہا ہے، آپ میری ماں سے جا کے کہو کہ آپ نے حجرہ مصطفیٰ میں جو اپنے لیے جگہ رکھی ہے عمر اس جگہ کی بھیک مانگتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ مجھے حضور علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرمائیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ سنتی ہے تو آپ زاروں قطع رونے لگتی ہیں کہ عمر کے لیے یہ جگہ میری قربان ہے، اللہ کہ اکبر. عمر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں. اب یہاں پر ایک اور اہم بات اہل محبت کے لیے، جب حضرت بابا فرید گنگ شکر رحمۃ اللہ تعالی کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بابا صاحب کا گنبد ہے. اللہ اکبر. جب داتا صاحب کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ داتا صاحب کا گنبد ہے. جب خواجہ صاحب کے گنبد کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں غریب نواز کا گنبد ہے. جب سرکار غوث پاک کے گنبد کو دیکھتے ہیں کہا یہ غوث پاک کا گنبد ہے. لیکن جب گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا کہ یہ گنبد پیارے مصطفیٰ کا بھی ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، کہ جہاں میرے آقا آرام فرما ہے وہیں پر دو شیخین آرام فرما ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو یکم محرم الحرام آج آپ کی تدفین کا دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلوہ مصطفیٰ میں آپ کو جگہ عطا فرمائی. تو یکم محرم الحرام یہ اسلامی سال کی ابتدا ہے. حضرت داماد علی بھی کہلاتے ہیں نا حضرت؟ جی آپ داماد علی ہیں. اگر آپ اجازت دیں ایک خوبصورت بات میں کہنا چاہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ پیاروں سے بیٹی لی جاتی ہے اور پیاروں کو بیٹی دی جاتی ہے. اب چار خلفاء کو آپ دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو سے بیٹی لی، سیدنا صدیق اکبر سے بیٹی لی جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضور علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بیٹی لی جن کا نام ہے حضرت ام المومنین سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضور نے دو کو بیٹی دی جن میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آقا نے ان صحابہ سے جو رشتہ داری کی اور صحابہ نے حضور سے رشتہ داری کی، یعنی دو کو بیٹی دی ہے اور دو سے بیٹی لی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ چاروں پیارے ہیں تو پیاروں سے بیٹی لی جاتی ہے اور پیاروں کو بیٹی دی جاتی ہے. تو اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بچیوں کے نصیب بلند فرمائے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو کی. اسپیشلی آج جو ہے نا یکم محرم الحرام ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ذکر خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریں. اور مسلسل کی محفل تو ہم نے شہیدان کربلا، امام الحسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کریں گے اور ذکر اہل بیت بھی کریں گے انشاءاللہ. اور میں چاہوں گا کہ ہماری محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا ہے اور فرسٹ ہمارا پروگرام ہے تو میری کوشش ہے کہ میں خود ہدیہ نعت پیش کروں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کنٹینیو معروف ثنا خانوں کو انشاءاللہ سماعت کریں گے. لیکن آج میری اپنی خواہش تھی اور ہمارے علامہ عمر قادر تراوی صاحب کی بھی خواہش تھی کہ آج جو ہے نا آپ خود ہدیہ نعت پیش کیجیے. تو میں حضور کی بارگاہ میں چند اشعار نعت کے پیش کرتا ہوں کہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اچھا علامہ صاحب آپ کو یہ بتاؤں کہ 30 جولائی یعنی کل الحاج ذوالفقار علی حسینی صاحب معروف عالم اسلام کے معروف نعت خواں، ان کی بھی وصال کا دن تھا. تو آج ہم چاہیں گے کہ ذوالفقار بھائی کے لیے بھی خوب دعائیں کریں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اور یہ محفل کا بھی ہم اصالِ ثواب بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی کو کریں گے انشاءاللہ. کہ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے.
کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، ازل سے ہے جاری۔ شفاعت قیامت کے تابع نہیں ہے، یہ چشمہ تو روزے ازل سے ہے جاری، ازل سے ہے جاری۔ خطا کار بندوں پر لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ خطا کار بندوں پر لطف مسلسل، شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہاں تم کہاں مدح ممدوح ہے یزداں، یہ جرت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات۔ نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ خدا نہ
میرا بادشاہ حسین ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن میرا بادشاہ حسین ہے. اور امام علی مقام کی کیا شان بیان کروں، ان کی توصیف کیا شان بیان کروں، نہ میری وہ اوقات نہ میرے پاس وہ الفاظ کہ جس نے باطل کو مٹایا نور کا ساماں کیا، خون سے شمع جلا کر دین کو تابہ کیا، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام، سید آل محمد کے چراغوں کو سلام. ہمیں جوائن کیا عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں جن کو آپ مختلف چینلز پہ سماعت کرتے ہیں اور ہماری بھی محفل میں اکثر آتے ہیں. عالم اسلام کے بہت معروف نعت خواں اور بہت خوبصورت انداز میں آپ ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جناب واجد علی قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کی تاخیر سے فائدہ یہ ہوا کہ میں نے بھی حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کی. میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں آپ خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش میں کریں. پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں شہزاد بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس خوبصورت نشست کو سجانے کے لیے. میرا بادشاہ حسین ہے. اللہ رب العالمین آپ کی کاوشوں کو، آپ کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو اپنے دربار میں شرف قبول آمین فرمائے. آمین آمین. اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ. قبلہ ہمارے حاج ذوالفقار علی حسینی مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو راج تحسین بھی پیش کریں گے اور انہی کا پڑھا گیا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں. آئیے ہم سب مل کر شامل ہوتے ہیں. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے میرے طیبہ والے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ وہ ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں، بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں، بطحا سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں، بطحا تو بوئے دنیا، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. تو اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. موت پر میری شہیدوں
کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا موت پر میری شہیدوں کو بھی رشک آئے گا تو اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے روک رضوان مظفر کو دری جنت پہ روک رضوان حسینی کو در جنت پہ روک رضوان حسینی کو در جنت پہ ارے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے میرے طیبہ والے یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے بے ٹھکانہ ہوں ازل سے بے ٹھکانہ وہ ازل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے ماشاءاللہ کیا بات ہے جناب باجد علی قادری صاحب نے بہت خوبصورت ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور ذوالفقار بھائی کا یوم وصال میں کیا کہوں ان کے بارے میں کہ بس یہ اشعار ان کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں کہ لباس ہستی بدل گیا ہوں اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل زمین پر حکومت کرتے تھے آپ تو کیسی کیا طاقت تھی کیا روحانیت تھی کہ 25 لاکھ مربع زمین پر آپ کیسے حکومت کرتے تھے حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی نا ہاں کوئی ٹیکنالوجی نہیں کوئی واٹس ایپ نہیں کوئی فیس بک نہیں کوئی ٹویٹر نہیں کوئی فون نہیں اور میں نے ان کی ایک سنی بھی ہے کہ وہ کہتے فرماتے تھے کہ کوئی زمین پر یا کہیں کوئی کتا بھی اگر سوئے تو روز محشر اس کا حساب مجھے دینا ہے یہ ہے خوف خدا اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 لاکھ مربع میل کیا مطلب یعنی پاکستان جیسے 25 ملکوں پر اکیلے حکمرانی فرماتے تھے اللہ اکبر اور آپ نے مصر اور شام آپ نے جہاں جہاں لوگوں کو گورنر بنایا نا تو آپ نے فرمایا تھا کوئی باریک لباس گورنر نہیں پہنے گا اللہ اکبر گورنر بعد نمازی ہو
اور گورنر ایسا ہو کہ جو عدل انصاف کرے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے ساتھیوں سپاہیوں کو جب دنیا میں پھیلانا شروع کیا نا، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کا نام ہی کافی ہے. بے شک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہاں سے گھس لگا کر بھاگ جاتا ہے. یعنی جہاں عمر آتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا. اور ہمارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کوئی رات بچہ ڈر جائے، کوئی خوف آ جائے یا کسی کو گندے خواب آتے ہوں تو رات سوتے وقت اپنی انگلی سے آج بھی یا عمر لکھ کر سو جائے، اللہ پاک اس بچے یا سونے والوں کو ہر ڈر سے محفوظ رکھتا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ 25 لاکھ مربع میل زمین حکومت کرتے، آپ نے کہا کہ ایسی کون سی طاقت ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اسلام پھیلاتے جا رہے ہیں، فتح کرتے جا رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آ کر کہنے لگے کہ حضور آپ نے بیت المقدس فتح کرنے کو کہا ہے اور ہم نے پادریوں کو خط لکھا، ہم نے پادریوں سے بات کی کہ آپ یا تو جنگ کریں یا بیت المقدس ہمارے حوالے کر دیں. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانثار آتے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور وہ عیسائی پادری آپ سے ملنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا اس کا حلیہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، تو اے مسلمانوں ہم تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا نا کہ حضور چلیے، پادری بغیر جنگ کے بیت المقدس ہم کو دینا چاہتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کے امیر کا حلیہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. تو حضور ہمارے پاس ڈھیروں لباس ہیں، کوئی اعلیٰ جبہ آپ زیب تن فرمائیے، اعلیٰ دستارے ہمارے پاس ہے، اعلیٰ عصا ہمارے پاس، اعلیٰ سواریاں گھوڑے ہمارے پاس موجود ہیں. تو آپ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، حضور آپ ذرا تیار ہو جائیں، بادشاہ والا لباس پہنے تاکہ لگے کہ یہ مسلمانوں کا امیر ہے. تاریخ میں لکھا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین اور مورخین کیا لکھتے ہیں کہ حضور فاروق اعظم کے اس وقت لباس پر 14 یا 17 پیوند لگے ہوئے ہیں اور آپ نے چھوٹی سی پرانی چپل، بوسیدہ لباس اور امامہ شریف آپ نے پہنا ہے. آپ نے روتے ہوئے کہا اے میرے بھائی ابو عبیدہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں عزت اس امامے سے ملی ہے، اس جبے اور کبے سے ملی، دستار سے ملی، اعلیٰ سوارے سے ملی ہے؟ ارے ابو عبیدہ ہمیں جو عزت ملی ہے یہ سرکار کے قدموں کی وجہ سے ہمیں عزت ملی ہے. آپ نے کہا وہ طاقت کون سی ہے، وہ کون سی نگاہ؟ یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. سرکار علیہ السلام نے تو حضرت عمر کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ اسلام کو عزت دے عمر کی وجہ سے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کی روشنی میں فرائض حکمرانی آپ انجام دیتے، سارے فیصلے کرتے. آج یہ پوری دنیا میں فوج کا نظام، پولیس کا نظام، عدالت کا نظام، ججوں کا نظام، یہ آج پوری دنیا کے اندر جو نظام نافذ ہے یہ نظام بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. آج ہمارے حکمرانوں کو دیکھو تو دن میں نظر آئیں گے اور رات میں نظر نہیں آتے، اور اب تو یہ حال ہو گیا کہ دن میں بھی نظر نہیں آتے. لیکن حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وہ شان ہے، آپ ممبر پر خطاب دیتے ہیں. حکمران تو خالی ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، اب تو ٹی وی پہ نظر بھی نہیں آتے، اب بھی کرنٹینہ میں چلے جاتے ہیں، کوئی حالت خراب ہو جاتے ہیں یا گٹریں ابل جاتی ہیں یا جو بھی ماحول ہو جاتا ہے. تو یہاں پر عرض کروں یہ وہ فاروق اعظم ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کر خطبہ بھی دیتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز بھی پڑھاتے ہیں، اور پیچھے نماز پڑھنے والے صحابہ ہیں. ان صحابہ میں ایک صحابی کا نام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. سرکار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دن میں حکمرانی کرتے، لوگوں کے فیصلے کرتے. لیکن جب رات ہوتی نا تو گھی کا کنستر ہوتا، گندم ہوتا، سواری لیتے اور خادم سے کہتے چلو کئی مدینے کی گلیوں میں کئی حضور کا امتی بھوکا نہ سوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی پیاسا نہ سوئے. حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ ایک دیوانہ حضور فاروق اعظم سے ملنے کے لیے مدینہ شریف آیا. اس دوران اس کی بیوی حاملہ تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے میں گشت کر رہے تھے تو ایک خیمہ دیکھا کہ اس میں کرہانے کی درد کی آواز آ رہی ہے. خادم سے کہا جا کے دیکھو کیا معاملہ ہے. تو اس سے پوچھا، کہا کہ ہمیں کوئی آپ سے کام نہیں.
حضور فاروق اعظم خود اس خیمے کے پاس گئے اور آپ نے پوچھا کیا بات ہے اندر سے رونے کی اور درد کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے اور ابھی ڈیلیوری کا وقت ہے، بچہ جننے کا وقت ہے، تو کوئی انتظام نہیں۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جانتا تو نہیں تھا، اب اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری زوجہ، اگر تجھے بڑی نیکی کرنے کا موقع ملے تو کیا تو کرے گی؟ کہا میں کروں گی۔ کہا چلو آج ایسا وقت ہے کہ ایک خاتون کو خاتون کی ضرورت ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے۔ تو زوجہ نے کہا کہ امیر المومنین آپ لکڑیاں اٹھا لیں، اور آپ یہ دونوں حضرات جب اس خیمے میں پہنچے، زوجہ آپ کی یعنی خاتون اول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ مبارک، یہ اس خاتون کے پاس جاتی ہیں، اس کی خدمت کرتی۔ حضور فاروق اعظم کبھی پانی بھر کے لا رہے ہیں، کبھی لکڑیاں جلا رہے ہیں، کبھی گٹے اتار رہے ہیں، تو اندر سے آواز آئی یا امیر المومنین، بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ جو بچے کا باپ تھا وہ یہ سمجھا کوئی عام آدمی ہے، جس شخص کی میں تلاش میں آیا ہوں، میں سمجھا کہ یہ کوئی عام ہے، لیکن یہ کوئی عام نہیں۔ امیر المومنین کا نام سن کر وہ حیرت زدہ ہوا کہ امیر المومنین ایسا حاکم ہو کر لکڑیاں بھی اٹھا رہا ہے، ہماری خدمت بھی کر رہا ہے، پانی بھی بھر رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں، جب اس نے نام سنا نا کہ امیر المومنین ہے، تو فاروق اعظم سے وہ دیوانہ کہنے لگا آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا جی۔ آپ مسلمانوں کے خلیفہ؟ جی۔ آپ حضور علیہ السلام کے خلیفہ؟ جی۔ کہا آپ ہی 25 لاکھ مربع میل زمین پہ حکومت کرتا؟ کہا جی۔ کہا ہاں اے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس شہر میں تو آیا ہے نا اس شہر کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، یہاں صرف امیروں کو نہیں، یہاں تو غریبوں کو بھی عزت دی جاتی ہے۔ یہ وہ فاروق اعظم ہے۔ تو آپ نے کہا تھا کہ عمر کی حکومت میں، عمر کے ہوتے ہوئے دریا کے کنارے کوئی گدھا یا کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو قیامت کے دن عمر اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو یہاں سارے حکمرانوں کو، سارے لیڈروں کو یہ سبق پڑھنا چاہیے، خاص طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ کی بھی زندگی اچھی گزرے اور ہماری عوام پاکستان کی بھی زندگی اصل میں حضرت ریاست مدینہ کا نام بھی یہی ہے نا؟ ریاست مدینہ یہی ہے، یہی ریاست مدینہ، تو انہی کے بنے ہوئے تھے۔ بالکل، آج بھی عمر لو آج بھی موجود ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ میں چاہوں گا کہ واجد قادری صاحب کو منقبت پیش کریں آپ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، بس میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے، یہ جیت ہے وغب نہیں، یہ جیت ہے وغب نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے، خدا کے دی کنا خدا، خدا کے دی کنا خدا، غریب ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، سرداد نداد دستر دست یزید حقا کے بنائے، لا الہ است حسین، یہ بات کس قدر غسی، یہ بات کس قدر غسی جو کہہ گئے خواجہ
معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے۔ بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں ہے تیرے پیشوا، کہ ہر جگہ میرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار گئے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی پہ بے شمار گئے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل، تم مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، ہر کا گھر سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ اور جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، سحر بھائی کے جس کو پلایا گیا، جن کو تیروں سے چلی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ کو سلام، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا حسین ہے، پڑھیے میرا بادشاہ حسین ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بادشاہ حسین ہے، اور انشاءاللہ روز محشر بھی ہمارا بادشاہ حسینی ہوگا انشاءاللہ۔ علامہ صاحب انشاءاللہ میں اپنے مہمانوں سے اجازت چاہوں گا۔ علامہ عمر قادری ترابی صاحب آپ آئے ہمارے پروگرام میرا بادشاہ حسین ہے میں بہت شکر گزار آپ کا، اور امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ دوبارہ بھی ہمارے پروگرام میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ قاری اسامہ رحمانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور جناب واجد علی قادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اپنے تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں، اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین